تھوڑی سی حضرت صدیق اکبر نے جو قعقاع ابن عامر کو بھیجا اور ساتھ ہی کہا کہ جس لشکر میں قعقاع ہو اس کو شکست نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کا کشف تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا کشف تھا، اور کشف اہل اللہ کا برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ اہل اللہ کی کرامت بھی برحق ہے، انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں، لیکن یہ بات مد نظر رہنی چاہیے خدا کے لیے کہ معجزات ہوں یا کشف ہو، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں طاقت بندے کی استعمال نہیں ہوتی، ایک وقت تک کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے تصرف ہوتا ہے، بندے کا تصرف اس کے اندر نہیں ہوتا، اور یہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں پہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے پھر دونوں پہلو ان کی زندگی میں سامنے آتے ہیں، کبھی کشف کے ذریعے سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کہاں ایسی جگہ سے خبر ملنے لگتی ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہی موجود نہیں ہوتا، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ وہ خبریں بھی پہنچا دیتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بالکل پاس پڑی ہوئی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے نا کہ اس میں اصل طاقت کس کی ہے؟ بھئی اللہ کی۔ لہذا خواہ اگر کوئی یہ کہ دیکھو جی کشف کیا ہوتا ہے، جی کرامت کیا ہوتی ہے، جی کوئی اس کا انکاری ہو جائے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں۔ عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ کشف کو اللہ کی طاقت مانو۔ ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، جب انبیاء سے معجزات کا مطالبہ کیا قوموں نے کہ آپ ہمیں اپنی مرضی کا منچاہا معجزہ آپ دکھائیں، جس قسم کا معجزہ ہم کہتے ہیں اس قسم کا معجزہ دکھائیں، تو انبیاء نے آگے سے جواب میں کیا کہا کہ یہ معجزات دکھلانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کشف بھی کرامت ہے، انبیاء کا کشف ہو تو وہ معجزہ ہوگا، اور کئی صحابہ کو اس قسم کی کشف ہوئے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل النبوہ میں ابو نعیم اصفہانی نے ان کا جو واقعہ لکھا، اس پر بعض لوگ خواہ اب اس کے اوپر کلام، سند کے اوپر کلام شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کئی محدثین نے اس کی سند کو درست قرار دیا ہے۔ تو کیا حرج ہے اگر کسی کا کشف، کسی صحابی کا کشف مانا جائے، اس کی کرامت کو مان لیا جائے، کوئی حرج والی بات نہیں، اس لیے کہ ہم اس کو خدا تو نہیں مان رہے، بلکہ ہم اس میں اللہ کا تصرف مان رہے ہیں، اس کو اللہ کا مقرب بندہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے مدد کی، خاص موقع جو مدد کا تھا اس پہ اللہ نے مدد فرمائی۔ اب وہ واقعہ کیا ہے کہ ادھر مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہیں اور فارس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، اس میں ساریہ نام کا ایک کمانڈر ہے، اور وہ اپنے لشکر کو لے کے جا رہا ہے، اور لشکر نے دکھلاوا یہ کیا گویا بظاہر کہ وہ سامنے کی طرف سے آ رہا ہے، حالانکہ بڑا لشکر پیچھے پہاڑی کی طرف سے تھا۔ تو اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر آواز لگا کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، اور ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس لشکر نے واپس آ کے بتلایا کہ یہ امیر المؤمنین کی آواز اللہ نے ہمیں وہاں پر بھی سنا دی، اللہ، اور پیچھے وہ پلٹے لشکر موجود تھا، پھر ان کا دھوکہ اور چال جو تھی وہ منکشف ہو گئی اور واضح ہو گئی، اب روایت میں موجود ہے۔ لیکن کسی کے کشف کی بنیاد پر اس کو مصیبتوں تکلیفوں میں پکارے جانے کے لائق سمجھنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔